شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تو دفعہ 144، دوسرا کابینہ نے منظوری دے دی، تیسرا امریکی سفیر کے بارے میں پھر عمران خان بول پڑے. سب سے پہلے بات کریں گے کہ پنجاب بھر میں سیکیورٹی خدشات کے باعث دفعہ 144 نافذ، اور کہا جا رہا ہے جناب کہ کارنر میٹنگ سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی عمران خان نے اعلان کیا کہ قوم باہر نکلے اتوار کو، اور ٹانگیں کانپ گئیں. اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے لاڈلا پورے طریقے سے چاہتا ہے کہ اس کی سہولت کاری کی جائے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. یہ صرف اور صرف لاڈلے کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، اور ان کو پورا سرکاری پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے. سب کچھ بالکل عیاں ہے، کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور پنجاب میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلے لوگ باہر نکل آئے اور ایسے گہما گہمی ہوئی تو ان کا تو بالکل پتہ صاف ہو جائے گا. ویسے تو پتہ صاف ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ دکھانا بھی تو ہے کسی کو کہ ہماری مقبولیت بھی ہے، تو جناب نے جلسے کر لیے، جناب ریلیاں نکال لی، اور اس کے بعد دفعہ 144. یہ دفعہ 144 جو ہے یہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کی کال کی وجہ سے، کیونکہ خوف ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، عمران خان کی باتیں بالکل سچ ثابت ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں، بلکہ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ یہ تو پلیئرز کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں، جیسے انہوں نے اس دفعہ عمران خان یا تحریک انصاف کے کیے کہ نشان انتخابی چھین لو. لیکن اس کے باوجود ان کو پھینٹا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. پورے پاکستان میں آج جو تحریک انصاف کی ریلیاں نکلیں، اس کے سوشل میڈیا نے وہ اس پر بھرپور نظر آ رہا ہے ویڈیوز. KPK، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں کہ مختلف شہروں میں جب ریلیاں نکلی تو انہوں نے ویوز دیکھے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ پورے ملک میں یہ دفعہ 144 نافذ کریں گے، کیونکہ نگران حکومت اس ٹائم تسلسل ہے PDM کی حکومت کا. یاد رکھیں، یہ پاکستانیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کو سونپا گیا ہے. یہ الیکشن سے پہلے ہی سارے معاملات کرنے کے باوجود، ہر طرح کے ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے باوجود ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور جو آج منظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، تو اس سے تو یہ مزید خوفزدہ ہو گئے. اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دفعہ 144 پنجاب میں، کیونکہ عمران خان نے کال بھی دی تھی کہ اتوار کے روز بھرپور مہم کا آغاز کر دیں. انہوں نے کہا اس سے پہلے بھرپور مہم لوگ سارے نکلیں تو اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دیں. یہ کیا بہانہ ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ تحریک انصاف جب نکلنے لگتی ہے تو یہ ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اپنا ڈرامہ رچا لیتے ہیں. لیکن اس طرح عوام کو آپ جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، عوام نے جب ووٹ ڈالنا ہے تو کیا آپ 8 فروری کو بھی دفعہ 144 نکالیں گے؟ کیا اس وقت بھی آپ کہیں گے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں؟ تو یہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر آپ کو مکمل آزادی دینی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ سارا کام اتنا لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لوگوں کا جو خون چوس لیا ہے ٹیکس لے لے کر. چینی پر بھی اب سنا ہے کہ 1 کلو کے پیچھے جو ٹیکس ہے وہ بھی خبریں چھپی ہیں کہ اس پر بھی لگانے کے لیے حامی بھر لی گئی. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ ایک عوام کو سیکیورٹی کا تحفظ نہیں دے سکتے، دفعہ 144 کو اس حکومت نے کتنی مرتبہ لگا دی ہے پنجاب میں، تو پھر یہ کیا لینے آئے ہیں؟ یہ کیا چھنکنا بجانے آئے ہیں؟ تو ان کا تو بوریا بسرا گول ہی سمجھے آپ. اور دوسری خبر یہ ہے کابینہ نے عام انتخابات کے لیے فوج اور سول فورسز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. ایک طرف الیکشن کی بھرپور تیاریاں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ سارے معاملات جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشن کی تیاریاں، دوسری طرف دفعہ 144. تو یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے. اور دوسرا، عمران خان کی 9 مئی کے 7 مقدموں میں آج ضمانت بحال کر دی گئی ہے. اور ایک اور خبر ہے کہ جو عمران خان آج پھر گرجے، انہوں نے بڑی کوشش کی پچھلی مرتبہ بھی سپرنٹینڈنٹ جیل نے، کیونکہ وہ بھی ان کا شریف خاندان کا ذاتی ملازم نکلا، تو اس نے بڑی بدتمیزی بھی کی. علیمہ خان نے بھی آ کے باہر بتایا اور صحافیوں نے بھی یہ رپورٹ کیا. تو یہ جو حالات ہیں ان کے، جیسے بیوروکریسی کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے بیوروکریسی اپنے معاملات کرتی ہے، تو یہ تو میاں صاحب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ گئی تو پتھر لے کے ساتھ گئی تھی نیب پر چڑھائی کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں قوم کو یاد ہے. یہ کون سہولت کاری کر رہا ہے، کس کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہ عمران خان بتا چکے ہیں.
और दूसरी बात, आज इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साइफर भाजपा के लिए आया था, जिसका शाह महमूद कुरैशी को इत्तफाकन इल्म हुआ था। अब इमरान खान साइफर की धज्जियां मजीद उड़ाने जा रहे हैं और अमेरिका के डोनाल्ड लू की जो है ना वो पेंट गीली हो जाएगी अब जिस तरीके से इमरान खान चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी केस करने की तैयारी पूरी है। और उन्होंने कहा कि जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, जो उम्मीदवार इमरान खान ने कहा इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले, इनके टिकट तब्दील कर दिए जाए, ये है जारहाना फैसला। जैसे श्रीकांत आउट हुआ था तो उन्होंने वापस बुला लिया था कि मैं नहीं आउट। उन्होंने कहा वो आगे खेलो, उन्होंने इनके टिकट ही तब्दील कर दीजिए, इनको उठाकर बाहर फेंके। क्योंकि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप अगर बाहर निकलने से कतरा रहे हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अवाम आपको वोट दे और आप अपना वोट जो है वोट के लिए जो है वो बाहर भी ना निकले और अपने वोट की हिफाजत भी ना कर सके, तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए। ये इमरान खान का जारहाना फैसला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें तो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंतखाबी मुहिम शुरू होनी थी तो ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जावेद हाशमी साहब के बारे में बताया कि जावेद हाशमी जानता है, उसने जेल काटी है, उसको मालूम है ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और जावेद हाशमी की उन्होंने तारीफ़ की। और जावेद हाशमी ने वैसे भी मैं आपको बताऊं ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई तक वो तहरीक चलाएंगे। और वो इस उम्र में जिस बुज़ुर्ग की जितनी उम्र है उनकी, वो बुज़ुर्ग हैं, फिर भी वो जो है वो हिम्मत दिखा रहे हैं और सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि इमरान खान के साथ उनकी मुखालफत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो डट कर खड़े हुए। और इमरान खान साहब ने एक और बात कही कि चौधरी निसार के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा चौधरी साहब हमारे साथ हिलाक करने की बात करेगा तो विगो डाला आ जाएगा। तो ये मामला ऐसे हैं जो सब कुछ नज़र आ रहा है, तहरीक इंसाफ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को अवामी मुकम्मल हमायत हासिल है। और ब्लूमबर्ग की आज रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा हैं, इसलिए टांगे कांप रही हैं, आलमी मुबसरीन भी कह रहे हैं, ये सब कुछ सामने है। और मियाँ साहब की जो हवा बनाई जाती है ना वो खुद ब खुद गिर जाती है। जैसे कि अब दफ़ा 144 उन्होंने जलसे कर लिए, दफ़ा 144 लगा दो पंजाब में। तो ऐसी जितनी मर्जी ये हरकतें करते रहें, याद रखें 8 फरवरी वाले दिन आप कैसे दफ़ा 144 लगाएंगे, 8 फरवरी वाले दिन भी ये आप करेंगे काम। लिहाजा 8 फरवरी इनका जो है वो दिन है कि अवाम का दिन होगा, पाकिस्तान का दिन होगा और माफिया की शिकस्त का दिन होगा। याद रखें, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवाम ये ठान चुकी है। यही आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और यही यहाँ के जो लोकल तजिया निगार हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं, कुछ लफाफा सहाफ़ियों के अलावा। क्योंकि कुछ लफाफा सहाफ़ी जो है ना वो आज भी जो उनको डायरेक्शन दी जाती है ना उसके मुताबिक बात करते हैं। इसलिए अब इनकी हालत ये हो गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।